میں یہاں پہ خان صاحب کو بھی کچھ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب آئی ایم سوری، پوری قوم کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے سوائے دعاؤں کے. مسئلہ یہ ہے بھائی کہ میں روزانہ سوچتا ہوں کہ میں ان کی رہائی کے لیے ایک پیسفل پروٹیسٹ جو ہے اپنی اون اسٹارٹ کروں، اور میں کر سکتا ہوں. آئی ایم ولنگ ٹو ڈو، میرا اتنی کیپیبلٹی ہے، لوگ بھی آئیں گے میرے کہنے پر. بٹ جب بھی میں یہ سوچتا ہوں تو نیکسٹ مومنٹ میرے سامنے میرے بچے آ جاتے ہیں، اور پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے گولی مار دی میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو پاکستان میں یا تو آپ ڈرتے ہیں یا تو آپ مرتے ہیں، اور اس وقت قوم ڈر گئی ہے. ہم ڈرے ہوئے ہیں اور اسی لیے ہم شرمندہ بھی ہیں. خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی زمان پارک میں، کوئی 40 to 45 منٹس ہم بیٹھے تھے. اسی طرح میں نے اس بندے کو 3 سے 4 دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ کیا زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، مر جائیں گے. میں نے اس بندے کی دلیری کا اندازہ اس بات سے لگایا تھا. کتنا وہ ہمارے سامنے فیک ہو جاتا، کتنا پریٹینڈ کر لیتا. ہم بھی آرٹسٹ ہیں، ہم بندے کا لہجہ پہچان لیتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج پہچان لیتے ہیں. ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے. کیا ان کے لیے ڈیل کر کے باہر جانا کوئی مشکل کام ہے؟ کیا ان کے لیے سب کچھ جیسا یہ لوگ چاہ رہے ہیں یا جو بھی چاہ رہا ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا اور ملک سے باہر جا کے سیٹل ہو جانا، انگلینڈ، یو کے، دنیا میں کہیں بھی مشکل بات ہے؟ ہی کین ڈو اٹ، بٹ اگین انہوں نے چنا ہے. ہی ہیز چوزن دس پارٹ. جب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ موت آنی ہے، مرنا ہے، میں وہی کہتا ہوں نا کہ کچھ لوگ جی کے سکھاتے ہیں، کچھ لوگ مر کے سکھاتے ہیں. خان صاحب اللہ نہ کرے، گاڈ فار بٹ، لیکن جیسے میں نے کہا سب نے جانا ہے اس دنیا، لیکن جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر گئے. اس سوئی ہوئی قوم کو جگا گئے. ہاں میں نے پھر وہی بات کی ہے کہ جاگ سب گئے ہیں، لیکن ہم ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. وہ والی جرت جو مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ ہم میں نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ویری سوری ٹو سے، یہاں پہ بہت سے لوگ مجھے بہت برا بھلا کہیں گے، مے بی آپ بھی. پاکستان از ناٹ این اسلامک کنٹری. ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں مسلمانوں، اسلام کی طاقت. وہ اسی لیے تو ہم دنیا بھر میں نہ دین کے نہ دنیا کے کہاں ہیں، ویئر وی آر اسٹینڈنگ. نہیں، آئی ریئلی ریسپیکٹ یور اوپینین اور سارے جو آپ کے سینٹیمنٹس ہیں، لیکن اف یو مے الاؤ می، یہ صرف ایک پرسنالٹی کے حوالے سے، ایک انڈیویجول کے کیرزما کے حوالے سے ہیں، یا ان کی اوور آل پالیسیز اور ویژن اور ان جو مینیفیسٹو تھا اس سارے کو سمجھ کے آپ ان کے ساتھ؟ ویری گڈ کویسچن فضان، اینڈ اچھا کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا. 26 سال کی اسٹرگل کر کے، اچھا 26 سال کی اسٹرگل کر کے وہ اس سے پہلے اگر آ جائیں، جی ایسا کوئی فلفلڈ آدمی، پیسہ، شہرت، نام، مقام، اسٹیٹس، ایوری تھنگ از دیئر، فلفلڈ بائی آل مینس، این آئیڈیل لائف اینڈ اے کمپلیٹ لائف فار اے ہیومن، جو ایک انسان تصور کرتا ہے، اسے آپ کسی بھی حوالے سے کہہ لیں. اس بندے نے وہ حاصل کی، اللہ نے اسے بخشی وہ لائف، ٹھیک ہے. اسٹل اگین آپ چوز کیا کرتے ہیں. خان صاحب کے والد سے ویری انسپائرنگ جرنی. میں اس بندے کی اس جرت، اس دلیری، اس کا یہ فیصلہ کہ میں نے میرے دیکھیں بات وہی آ گئی. ہم ہر بات پہ رونا روتے ہیں، ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا، ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا ہے. ہم نے کبھی خود سے سوال کیا کہ ہم نے ملک کو کیا دیا؟ اس بندے کا یہ جذبہ کہ یار اس ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں نے اس ملک کو دینا ہے، کافی نہیں ہے؟ کافی ہے. 18 میں جب وہ پاور میں آ گئے تھے تو آپ کے خیال میں انہوں نے ڈلیور کر دیا تھا؟ جو نہیں کیا، بہت سی چیزیں نہیں ڈلیور ہوئیں. میں خان صاحب کی بہت سی چیزوں میں بہت مخالف بھی رہا ہوں. مجھے یاد ہے خان صاحب کے ہوتے ہوئے ایک مرتبہ نون لیگ نے اناؤنس کیا کہ ہم دھرنا دیں گے یا جلسہ کریں گے یا کیا کریں گے یا کیا کریں گے. میں نے اسٹیٹس لکھا تھا، وہ ہوگا ریکارڈ میں، کہ ایٹ دس مومنٹ خان صاحب شوڈ اناؤنس، کرونا سے آگے پیچھے کے دن تھے، کہ خان صاحب اور ان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اناؤنس کریں کہ ہم پوری قوم کو ماسک پرووائڈ کریں گے، کہ آپ کریں دھرنا دیں، کریں جلسہ، پیسفلی پروٹیسٹ کریں. تو میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ اس ٹائم پر، پتہ نہیں کوئی ان کو کیوں نہیں یہ آئیڈیاز دیتا یا کیوں نہیں ان کے دل میں آیا، لیکن میری یہ اتنی نہیں تھی ورتھ کہ میں یہ بات ان تک پہنچا سکتا. لیکن اگر میں ہوتا تو میں کہتا کہ آپ سب کو ماسک پرووائڈ کریں. ایز اے لیڈر یہ ہوتی ہے چیزیں. کبھی کبھی وہ بھی بلو دا بیلٹ جاتے ہیں. انہوں نے بھی کئی مرتبہ اس طرح کی باتیں کی جو مجھے بھی نہیں اچھی لگی سنتے ہوئے کہ یار خان صاحب کی کر رہے ہیں، اینا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، ذاتیات پہ نہیں. مجھے بھی خلاف ڈلیور کی، جہاں تک آپ نے بات کی، بہت سی چیزیں نہیں ڈلیور ہوئی. لیکن پھر اگین میں بات یہ کرتا ہوں کہ آپ 3 سال کا 30 سال سے کمپیریزن بھی نہ کریں نا. دیٹس مائی ایشو. ہاں پورے 5 سال ہو جاتے، ڈلیور نہ ہوتا، میں ہی کہتا کہ نہیں یار میں نہیں دے رہا وہ، ٹھیک ہے. پرسونا، کرزما، پرسنالٹی جو آپ نے کہا اس سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یار، وہ انسپریشن کچھ اور. یہ نیشنل لیول پہ انسپریشن ہے. بالکل، اس کو بھی سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ نیشنل لیول پہ ہے، مطلب اسٹینڈرڈ کے طور پہ ایز اے، مطلب جو ان کو جس چیز پہ ناپنا چاہیے وہ مطلب ویژن کے اوپر، اور جو ان کا ایز اے اسٹیٹسمین رول ہے اس کے اوپر آپ کوشچن وہ کریں تو اینالائز کریں زیادہ بہتر ہوگا. اب دیکھو جب ہم کوئی میچ کھیلنے جاتے ہیں، اب ہم میچ کھیلنے جاتے ہیں نا، ہماری ہار جیت پہ ٹھیک ہے ہمیں ٹرافی ملتی ہے، لیکن ہماری گیم پر ہماری ایبلٹی کو پرکھا جاتا ہے. یار فیلڈنگ اچھی کی تھی، بیٹنگ اچھی کی تھی، بالنگ اچھی کی تھی، یار کوشش تو کی، چل ہار گئے. ہم خود اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں ایسی ہار کے لیے.
لیکن اگر آپ نے فیلڈنگ بھی نہیں اچھی کی, بیٹنگ بھی نہیں اچھی کی, بالنگ بھی اچھی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا آپ نے, اور آپ میچ ہار کے, تو پھر تالیاں یا گالیاں ہی ہیں نا, جیسے میں کہتا ہوں. تو میری بات سمجھے, ہار جیت از دا سیکنڈری پارٹ. انیشیل اسٹیج از یور انٹینشن, آپ کی کوشش, آپ کا جذبہ. ہار جیت تو بعد میں ڈکلیئر ہوگا نا, وہ تو آپ ظاہر بات ہے اگر آپ ان کی بات کریں تو پورا 5 سال کرتے, اس کے بعد ہم اس کو, آپ نے وہ کرنے نہیں دیا, موقع ہی نہیں دیا. اگر وہ جہاں پہ لوز تھے بھی جانے دیتے اسی طرح لوز, 5 سال بعد خود ہی آپ نے خود ہی اپنے پیر پہ کلاڑی مار کے اس بندے کو ہٹا کر اس کے ساتھ یہ وہ کر کے جتنا اس کو آپ نے برباد کیا اتنا وہ آباد ہو گیا. ایسا ہی ہے, ایسے ہی بہت بڑی کلاڑی ماری. سوری یار میں ایموشنل ہو جاتا ہوں خان صاحب کے لیے یا ملک کے لیے, یا میں ایسا ہی ہوں.